تھینک یو ویری مچ. خداوند آپ سب کو برکت بخشے. میں سن رہا تھا بچوں کی اس تیاری کو، جو چھوٹی چھوٹی سی تیاری انہوں نے کی ہے سنڈے اسکول کی ٹیچرز کے لیے. میں شکر گزار ہوں روبیکا کے لیے اور علیشا کے لیے کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بڑا بزی وقت ہوتا ہے جس میں ہم نے کچھ کرنا ہوتا ہے، اور اس وقت میں جب ٹائم دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سنجیدگی کے ساتھ اس کو لیا ہے. اور نہ صرف آپ نے بلکہ گھرانوں میں ماں باپ نے بھی بچوں پہ محنت کی ہے، ان کو سکھایا ہے، بتایا ہے تاکہ وہ مسیح کی پیدائش کے بارے میں سیکھ سکیں، جان سکیں اور اپنی زندگی میں اسے ایڈاپٹ کر سکیں. تو یہ چھوٹی زندگیاں جو آپ کے سامنے تھیں، ان کے بارے میں اور سنڈے اسکول کے بارے میں چند ایک باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ سنڈے اسکول ٹیچر رہے ہیں یا رہی ہیں، یا بھی جو موجودہ سنڈے اسکول ٹیچرز ہیں ہماری بیٹیاں، ان کے لیے اور ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان باتوں کو جو آج میں 20 منٹ 15 منٹ کے لیے کروں گا، اس کو غور سے سنیے گا. تھینک یو. ایک کلام کا حصہ میں اور آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. ایک آیت زکریا نبی کا صحیفہ ہے، پرانے عہد نامے میں سیکنڈ لاسٹ بک ہے، اور اس کا 4 باب ہے، اور اس کی 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے: کیونکہ کون ہے جس نے چھوٹی چیزوں کے دن کی تحقیر کی ہے، کیونکہ خداوند کی وہ 7 آنکھیں جو ساری زمین پر سیر کرتی ہیں خوشی سے اس ساحول کو دیکھتی ہیں جو زربابل کے ہاتھ میں ہے. ہو سکتا آپ میں سے بہت سو کو ان کریکٹرز کا نہ پتا ہو، سمجھ نہ آئی ہو، لیکن بہرحال میری جو آج کی بات چیت ہے وہ یہ چھوٹی چھوٹی سی زندگیاں، یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو آپ کے آس پاس رہتی ہیں، آج یہ سامنے آئے، انہوں نے کچھ پرفارم کیا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، کلام ان کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ بعض اوقات زندگیاں جو ہیں ان کی تحقیر کرتی ہیں. تحقیر کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو وہ جگہ اور وہ ویلیو نہیں دی جاتی جو ان کا رائٹ اور ان کا حق ہے. اور اسی وجہ سے معاشرے جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بگاڑ کی طرف اور ایسی کنڈیشن میں جا رہے ہیں، اب تک چلے گئے ہیں جس کو کنٹرول کرنا گورنمنٹس کے لیے، زندگیوں کے لیے مشکل بنتا جا رہا ہے. آج چونکہ سنڈے اسکول کا جو ہے وہ ایڈوینٹ ہے، دوسرے سے تیسرے ایڈوینٹ میں آج پہلی دفعہ شاید جب سے ایڈوینٹ ہم منا رہے ہیں. بچوں نے کہا ویسے تو ہمیں تیسرا ایڈوینٹ دیتے نہیں، چلو بیمار ہو جاتے ہیں. تو کافی بچے بیمار ہو گئے، اور پھر ہماری بہنوں نے بہت ہی خوبصورتی سے جو سیکنڈ ایڈوینٹ ہے ان اے ویری ایمرجنسی وے، ہماری بہن روز میری اور ساتھ ان کی پوری ٹیم نے اس کو کیا ہے. اور بڑی خوب، میں آن لائن ہی دیکھ رہا تھا، بیماری کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکا، لیکن بہت شاندار طریقے سے اچھا لگ رہا تھا کہ مسیح کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے. سنڈے اسکول کی ہسٹری کے بارے میں کبھی سنا آپ نے کہ سنڈے اسکول شروع کیسے ہوا؟ کسی نے کبھی سنا ہو؟ نہیں. آج میں سوچا تھا وہ بتانا چاہیے چرچ کو کہ سنڈے اسکول شروع کیسے ہوا، کہاں سے شروع ہوا. ایک نام ہے یہ جو سنڈے اسکول کا آغاز ہے، اس کے لیے یاد رکھیں کہ تقریباً 1780s سے 1800 میں سامویل جو ہے یہ
جو یورپ تھا، انگلینڈ تھا، یہاں پہ ایک بڑا ریوائول آیا جسے صنعتی بیداری کہتے ہیں، جو ہے بڑی پیمانے پہ صنعت کاری ہونے لگی، کارخانے لگے، فیکٹریز لگی، اور ایک ریولوشن جو ہے یہاں پہ پیدا ہو گئی۔ اور اس جو انڈسٹریل ریولوشن ہے، اس میں جو ہے اتنا زیادہ پریشر تھا اور لوگ اتنے موٹیویٹ تھے اور ان کو اس قدر مزدوروں کی ضرورت تھی کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی مزدوروں کے طور پہ بھرتی کر لیا گیا، اور ایک بڑے پیمانے پہ انڈسٹریز کے اندر جو ینگ بچے ہیں، ہم انڈیا اور پاکستان سے ہیں، ہم اس کو آج بھی وہاں پہ ایکسپیرینس کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، انہی سائزز کے بچے، عمروں کے بچے جو ہیں، وہ آپ کو کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، دکانوں پہ کام کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ 1800 کے قریب بات ہے یہاں پہ انگلینڈ میں اور یورپ میں۔ انڈسٹری کی جو ہے جب بیداری آئی اور یہ بڑا کام، اور انہوں نے بچوں کو بھی ہائر کر لیا، اور بچے 8 سے 10 گھنٹے کام کرتے۔ اس کے بعد ریفارمز ہوئیں، اور ریفارمز میں بچوں پہ کچھ بھی نہیں کہا گیا، اور ان ریفارمز میں بلکہ یہ پاس کیا گیا کہ اگر 12 گھنٹے تک بھی بچے کام کریں تو اٹس اوکے، وہ انرجیٹک ہے، وہ ان کے اندر زور ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اور بچے جو ہے آپ جانتے ہیں صبح سے شام تک، بڑے ہوں بچے ہوں، کام کرنے کے بعد وہ گھروں میں جاتے اور پھر وہ سو جاتے، کیونکہ بہت زیادہ تھکاوٹ جو ہے ان کو ہو جاتی۔ اس سارے کام کے اندر ایک شخص تھا، اور اس شخص کا نام ہے رابرٹ ریکس۔ رابرٹ کے اسپیلنگ تو آپ جانتے ہیں، ریک RAIKES، اگر بعد میں آپ اس کو گوگل کرنا چاہیں۔ رابرٹ ریکس جو ہیں ایک جرنلسٹ تھے، ان کی اپنی پریس تھی، یہ کرسچن تھے، اور یہ ویکلی ایک میگزین نکالا کرتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ بچے جو ہیں وہ پڑھ نہیں رہے، بچے فیکٹریوں میں جا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے، جو انگلینڈ کے اندر تھا، اس شخص نے کہا کہ میں جو ہے ایک سکول شروع کروں گا۔ جب اس نے ایک سکول کو شروع کرنے کا پروگرام بنایا تو اس سکول کو شروع کرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں تھا، کیونکہ بچے سارے تو فیکٹریز میں جایا کرتے تھے۔ تو اس نے سوچا کہ میں کیا کروں، تو اس کے ذہن میں آیا کہ اچھا ایک دن تو چھٹی ہوتی ہے، اور وہ چھٹی کا دن سنڈے کا تھا۔ چونکہ سنڈے کو چھٹی ہوا کرتی تھی، لہٰذا رابرٹ ریکس جو ہیں انہوں نے کہا کہ سنڈے کو میں سکول لگاؤں گا۔ انہوں نے سنڈے کو ایک اناؤنس کیا، اپنی پبلیکیشنز میں چھپوایا، اور جگہ بتائی کہ یہاں پہ فلاں دن جو ہے سنڈے کا دن چھٹی کا ہے، تو بچے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، ان کو تعلیم دی جائے گی، ایجوکیٹ کیا جائے گا۔ اب بچے جو ہے کچھ آ گئے۔ جب بچے آ گئے تو اب اس نے سوچا کہ بھئی ان کو پڑھائیں کیا، کوئی کورس نہیں تھا، کوئی سلیبس نہیں تھا، تو اس نے سوچا کہ چلو بائبل ہی پڑھا دیں، پڑھنا لکھنا تو سیکھیں گے، کم از کم وہ بائبل پڑھنا تو سیکھ جائیں گے۔ لہٰذا اس نے بائبل کو کورس کے طور پہ رکھا کہ بائبل کو میں پڑھنا سکھاؤں گا بچوں کو، اور رابرٹ ریکس جو ہیں انہوں نے بائبل کو پڑھانا شروع کیا چھوٹے بچوں۔ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں تھی، چھوٹے سے چھوٹے بچے سے جو تھوڑی بڑی عمر کے 10 11 12 سال تک کے بچے بھی اس میں شامل ہوئے، اور اس نے ان بچوں کو بائبل پڑھانی شروع کی۔ جب بچے بائبل پڑھتے رہے تو کچھ دیر کے بعد اس نے کیا کیا، انہیں بائبل کو پڑھایا، ایتھکس کو پڑھایا، جو مسیحی ویلیوز ہیں، کرسچن ویلیوز ہیں، کرسچن کریکٹرز ہیں، اس کو ان کے اندر امپارٹ کرنے کی کوشش کی، اور انجیل کی بشارت کو جو ہے ان کے اندر رکھا، انجیل کے بھید کو ان کے اندر رکھا، صلیب کے متعلق بتایا۔ اور اس طرح سے رابرٹ ریکس جو ہیں انہوں نے محنت کی، کوشش کی، اور کچھ ہی سالوں کے بعد، 1-2 سال کے اندر، جو والدین تھے انہوں نے فیل کیا کہ یہ بچے ریگولر جانا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ان بچوں کی زندگیوں میں ایک کمال قسم کی چینج ہے، جس کو وہ ایکسپلین تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بچے پہلے
سے زیادہ بیٹر جو ہے بیہیو کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو رابرٹ ریکس ہیں ان کے اسکول کو پروموٹ کرنا شروع کیا اور دوسروں کو بھی, والدین کو, جن والدین کے بچے جاتے تھے, بتایا کہ میرا بچہ جاتا تھا, یہ کرتا تھا, اب نہیں کرتا, پہلے یہ نہیں کرتا تھا, اب کرتا ہے, اینڈ سو آن. اور اس طرح سے رابرٹ ریکس کے پاس بہت سے بچے جو آنا شروع ہو گئے اور تھوڑے ہی دیر میں جو ہے یہ بچے جو ہیں یہ اتنے زیادہ بڑھ گئے اور یہ جو بیداری کا, یہ سنڈے کی جو اسکول کی بیداری ہے کہ سنڈے کو اسکول لگے گا, یہ جو موومنٹ ہے یہ پھیلنے لگی. اور چونکہ یہ اسکول سنڈے کو لگا کرتا تھا اس لیے اس کو سنڈے اسکول کہا جاتا تھا. ابھی تک اس کا چرچ سے کوئی تعلق نہیں تھا. چونکہ یہ سنڈے کو لگاتا تھا رابرٹ ریکس, اور کیونکہ چھٹی ہی سنڈے کو بچوں کو ہوتی تھی ورنہ وہ کام پہ جایا کرتے تھے, تو ایک تو شروع میں اس کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا. لوگوں نے مذاق اڑایا, لوگوں نے کہا یہ ٹاٹ پہ بیٹھنے والے بچے ہیں, اور بچوں کا مذاق اڑایا, رابرٹ ریکس کا مذاق اڑایا, اس کی اس جذبے اور خدمت کا مذاق اڑایا, لیکن وہ لگا رہا. اور تھوڑے ہی دیر میں یہ جو اس کی خدمت ہے, یہ بوجھ ہے, یہ پورے انگلینڈ میں پھیل گیا. انگلینڈ میں بہت سے لوگ اٹھے اور انہوں نے یہی کام شروع کیا جو رابرٹ ریکس اپنے میگزین کے ذریعے بتا رہا تھا کہ میں سنڈے کو اسکول لگاتا ہوں اور میرے اسکول کا سلیبس بائبل ہے اور میں ان کو بائبل سکھاتا ہوں. اور اس طرح سے یہ اتنی بڑی موومنٹ بن گئی کہ باقاعدہ سے رجسٹرڈ کیا گیا, باقاعدہ یہ ایک ٹریننگ, ایک آرگنائزیشن بن گئی اور یہ بچوں کو تعلیم دینے لگے اور ان کا کورس جو ہے یہ بائبل مقدس رہا. اب یہ جو رابرٹ ریکس ہیں یہ چلتے رہے اور اس کے بعد ایک بڑی ہی عجیب جو ہے وہ کام ہوا 1960 کے اندر. 1960 کے اندر ایک موومنٹ اٹھی جو دنیاوی لوگ تھے جنہیں آپ ہپی کلچر کہتے ہیں, وہ اٹھے اور انہوں نے گورنمنٹ کے اندر ایک لا پاس کروایا. انہوں نے کہا کہ جو بچے سنڈے اسکول نہیں جانا چاہتے ان کو نہیں جانا چاہیے, ان پہ کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے. اور 1960 کے اندر یہ لا باقاعدہ پاس ہو کے پبلش ہوا اور اس کے بعد وہ بچے جن کے ماں باپ ان کو تھوڑی زور دے کے بھی بھیجتے تھے ان کے پاس یہ جواز آ گیا, یہ وجہ آ گئی اور بہت سے بچوں نے جانا بند کر دیا. اور اس کے بعد سے جو ہے جب یہ خدمت ہو رہی تھی کافی سالوں سے, تو اس کے جواب میں 1800 سے 1960 کے دوران جو ہے بڑے بڑے زوراور خادم پیدا ہوئے, بڑے بڑے زوراور, بڑے بڑے نام جو ہے وہاں سے نکلے. اور 1960 کے بعد جب یہ کام آیا تو اگلے آنے والی جو ڈیکیڈ تھے, دہائیاں تھیں, ان میں کوئی بھی ایسا نامور خادم جو ہے یا قابل قدر نام رکھنے والے خادم بہت تعداد میں جو ہے وہ سامنے نہیں ہے. اور یہ سارا کام جو ہے وہ ہوتا رہا. اور ایک اور شخص جس کا نام شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو, ایڈورڈ کمبل ان کا نام ہے. ایڈورڈ تو آپ جانتے ہیں ای سے, اور کمبل KIMBELL, کمبل ان کا نام تھا. یہ اسی موومنٹ کی جو رابرٹ کی موومنٹ تھی اسی موومنٹ کا تھا یہ, اور یہ سنڈے اسکول ٹیچر تھے. جو ایڈورڈ کمبل تھے یہ سنڈے اسکول ٹیچر تھے, اور یہ سنڈے اسکول ٹیچر تھے. اور انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ان کے پاس ایک بچہ آیا اور وہ بچہ جو ہے بڑا مایوس کن بچہ تھا, اور اس بچے کی روح جو لگتا تھا جیسے بڑی ڈارک ہے, بڑی تاریک ہے, اس کے اندر کچھ بھی انلائٹنڈ بات نہیں ہے. لیکن جب کمبل کے پاس وہ بچہ آیا سنڈے اسکول میں تو اس نے اس کو پیار سے بلایا, بٹھایا اور اس کو کہا کہ بیٹے آپ جو گاسپل آف جان ہے, یوحنا کی انجیل ہے, اس سے نکالیے. اب وہ بچہ تو کبھی سنڈے اسکول نہیں گیا تھا, اس کی کوئی ایسی بیک گراؤنڈ نہیں تھی, بائبل ماں باپ نے بھی شاید نہ پڑھی ہو, اس نے بھی نہیں پڑھی تھی. تو وہ پرانے عہد نامے میں جو ہے وہ بائبل اٹھا کے تو یوحنا کی انجیل ڈھونڈنے لگے. اب جو دوسرے بچے ہیں وہ ہنسنے لگے, وہ مذاق اڑانے لگے.
بچے تو بچے ہوتے ہیں, ان کو پتا تھا کہ جان تو نئے ہے میں نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے, یہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نہیں ہے. بہرحال جو رابرٹ ایڈورڈ کمبل سنڈے اسکول ٹیچر تھے, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بچوں کو خاموش کرایا, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایسے نہ کریں, اور اپنی بائبل میں سے جان کی گاسپل نکال کے اس لڑکے کے ہاتھ میں دی اور اس کی بائبل خود پکڑ لی, اور اس طرح جو ہے اس بچے کو اس نے ویلکم کیا. اب ہوا کیا کہ یہ جو ایڈورڈ کمبل تھے, یہ سنڈے اسکول ٹیچر, یہ لکھتے ہیں کہ یہ سنڈے اسکول کے بچوں کے لیے آنسو بہا بہا کے دعا کیا کرتے تھے. یہ ان کے لیے بڑے بوجھ کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ میں اس چیز پہ غور نہیں کرتا تھا کہ پاسٹر کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. مجھے لگتا تھا کہ میری ساری دنیا یہ بچے ہیں, میری زندگی کا گول, میری زندگی کا ہدف, میری زندگی کا سارا اثاثہ یہ بچے ہیں. اور ایڈورڈ کمبل لکھتے ہیں کہ ایک دن وہ دعا کر رہے تھے, اور دعا کے بعد ان کے اندر جو ہے بڑی اسٹرانگ فیلنگ آئی کہ انہیں اسی بچے سے, جس کا ذکر میں نے آپ کو ابھی کیا ہے, یہ بچہ جوتیوں کی ایک دکان پہ کام کیا کرتا تھا, کہ میں اس بچے کے پاس اس دکان پہ جاؤں اور اسے یسوع مسیح کی نجات کو پیش کروں, پراپرلی اس کو بتاؤں کہ یسوع نے تیرے لیے جان دی ہے, اب وہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے, اور اسے نجات کا پیغام دیا جائے. بہرحال ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ گیا اور اس نے جا کے اس بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, وہ اپنی جوتیاں پیک کر رہا تھا اسٹور میں, تو اس بچے نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کے سنڈے اسکول ٹیچر تھے ایڈورڈ کمبل کھڑے تھے, سلام دعا کی, اور اس بچے نے دیکھا کہ اس کے ٹیچر کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تو اس نے پوچھا آپ جی آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, تھوڑی دیر بات ہو سکتی ہے؟ اس نے اجازت لی, بات کی اجازت مل گئی, انہوں نے بات کی, اور اس وقت آنسوؤں کے ساتھ اس نے مسیح کو اس بچے کے سامنے پریزنٹ کیا. اس بچے نے اپنے آپ کو مسیح کو دیا, اور وہ بچہ خدا میں آ گیا. خدا میں آنے کے بعد وہ بچہ کون بنا؟ کسی نے ڈی ایل موڈی کا نام سنا ہے؟ ون آف دا ویری بگ نیم, دنیا کا بہت بڑا نام, ڈی ایل موڈی. دنیا کے بڑے ایونجلسٹ میں سے, دنیا کے بڑے تھیولوجینز میں سے, دنیا کے بڑے ناموں میں سے. چھوٹی سی خدمت. کون کھڑا ہے اس کے پیچھے؟ سنڈے اسکول ٹیچر. اگر وہ مسیح اس کو پریزنٹ نہ کرتا تو وہ ڈی ایل موڈی نہ ہوتا. میں اور اس کو کبھی نہ جانتے, دنیا اس کو کبھی نہ جانتی. ڈی ایل موڈی کی کتابیں پڑھیں, ڈی ایل موڈی کے بارے میں پڑھیں, آپ حیران رہ جائیں گے, آپ پریشان رہ جائیں گے کہ کتنا بڑا اور کتنا زوراور نام ہوا یہ ڈی ایل موڈی. سنڈے اسکول کی منسٹری سے, اور یہ سلسلہ جو ہے یہاں پہ ختم نہیں ہو گیا جہاں پہ ڈی ایل موڈی آئے, اور ڈی ایل موڈی کے بعد یہ سلسلہ جو ہے رک گیا. جی نہیں, ڈی ایل موڈی کی منسٹری کے اندر ایک اور شخص آیا جس کا نام ہے ایف بی مائر, MEYER, ایف بی مائر ان کا نام ہے. اس نے نجات پائی, اور ڈی ایل موڈی کی خدمت میں ایف بی مائر نے جب نجات پائی اور اس کے بعد وہ خداوند کے لیے استعمال ہوئے, اور ایف بی مائر نے 40 کتابیں لکھی جو آج بھی بائبل کے اسکالرز اسٹڈی کرتے ہیں. ایف بی مائر کی بکس, ان سب کو آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اس ایف بی مائر کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ ڈی ایل موڈی. ڈی ایل موڈی کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ کمبل. اس کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ سنڈے اسکول ٹیچر کا بانی رابرٹ. یہ سنڈے اسکول ٹیچر کی خدمت ہے.
بعض کا لگتا ہے یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ کیا نہ کیا، نہیں۔ سلسلہ ایف بی مائر پہ ختم نہیں ہوا۔ ایف بی مائر کی منسٹری کے دوران ایک شخص آیا جس کا نام تھا جان ولبر چیپمین۔ ولبر کے سپیلنگ ہے WILBUR اور چیپمین CHAPMAN۔ میں اس لیے سپیلنگ بتا رہا ہوں جب بعد میں اگر کوئی سنے تو وہ انہیں سرچ کر سکے اور ان کو اسٹڈی کر سکے۔ جان ولبر چیپمین جو ہیں، ان کی خدمت کے وسیلے سے انہوں نے نجات پائی اور یہ پریسبیٹرین چرچ کے مبشر ہوئے، اور ان کی ٹیم کے اندر 51 مبشر جو ہے، ایونجلسٹ جو ہیں، وہ خدمت کیا کرتے تھے، اور یہ تقریباً 470 شہروں کے اندر ان کی منسٹری جو ہے وہ پھیلی، اور ان کے وسیلے نجات کا اور خدا کا عظیم کام کیا ہے ولبر کے وسیلے سے۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ولبر کی منسٹری میں ایک شخص ہے جس کا نام بلی سنڈے تھا۔ بلی سنڈے نے نجات پائی، اور وہ بھی عظیم نام ہے، عظیم مبشر ہے، آپ اس کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اور پھر سنڈے کی منسٹری میں ایک شخص آیا جس کا نام مردکائی ہام تھا۔ مردکائی ہام جو ہیں، انہوں نے نجات پائی، اور مردکائی ہام کو اگر آپ سرچ کریں گے تو مردکائی ہام کی پکچر آپ کو عجیب و غریب ملے گی۔ He was the fiery preacher۔ کبھی وہ ایسے کر رہا ہے، کبھی ایسے کر رہا ہے، ایک دو تصویروں تو میز بھی چاڑیا جو انہوں نے آگے اس کے لگایا ہوا تھا۔ اور وہ صرف یہ حرکتیں نہیں کرتا تھا، He was so fiery, so deep in spirit۔ وہ کہتا مجھے بھول جاتا ہے میں کیا کروں، میرے سامنے بس کرائسٹ ہے، میرے سامنے سلیب ہے، and I preach that۔ کوئی کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، I don't care۔ اور اس کے وسیلے ایک بڑی دفعہ خداوند میں آئی، اور اس کے وسیلے ایک بڑا زوراور کام۔ ہام پہ کام ختم نہیں ہوا۔ ہام ایک دفعہ منادی کر رہا تھا، مطلب وہ فائری پریچر تھا۔ امریکہ میں کیرولینا میں، نارتھ کیرولینا میں وہ منادی کر رہا تھا، 1934 کی بات ہے یہ، اور وہاں پہ ایک جوان آیا، اور وہ جوان جب وہاں پہ پہنچا تو ابھی تھوڑا بچہ ہی تھا وہ، اور اس نے ہام کی منادی سنی، اور ہام کی منادی سے اس نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی۔ اور جب اس نے اپنی زندگی خداوند کو دی تو اس کے بعد وہ جوان ہوا، اور اس نے خدا کا کام کیا، اور اس کا نام ہے ڈاکٹر بلی گرام۔ ہاللویا۔ اسی سنڈے اسکول منسٹری کا بیچ ڈاکٹر بلی گرام، ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ان کی کچھ سال پہلے، اس صدی کا بہت بڑا نام، اور کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بلی گرام نے انجیل کی بشارت جو ایگزسٹنگ ہیومن ہسٹری ہے آج تک کی، انکلوڈنگ بائبل، جس میں مقدس پالوس رسول شامل ہیں، مقدس پالوس رسول نے مسیح کی بشارت اتنے لوگوں تک نہیں پہنچائی جتنے لوگوں تک ڈاکٹر بلی گرہم نے مسیح کی انجیل کو پہنچایا، اور لوگوں نے نجات پائی، اور لوگ خداوند میں شامل ہوئے۔ The seed of Sunday school، سنڈے اسکول کا بیج جو بویا گیا، وہ بھائی ایڈورڈ کمبر، رابرٹ، وہ نہیں جانتے تھے، وہ تو بس سادگی سے سنڈے اسکول چلا رہے تھے۔ اس کے ساتھ وہ آنسو بہاتے ان بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، ان بچوں کو آگے لے مسیح ان کو دینا چاہتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے اندر ڈی ایل موڈی بیٹھے، ان کے اندر ڈاکٹر بلی گرہم بیٹھے۔ They were keep on doing، اور خدا نے ان کی منسٹری میں سے ایسے ایسے زوراور لوگ پیدا کیے ہیں۔ میں یہ پیغام اس لیے آج آپ کو دے رہا ہوں، آج آپ یہ 2 بیٹیاں سنڈے اسکول ٹیچر ہیں، کل کوئی اور تھی، پرسوں کوئی اور خدمت کے لیے آئے گا، اس کو سیٹ کی فیلنگ سمجھ کے نہ لیا کریں، اگر نہیں تو نہ کر دیا کریں۔
میں زندگی میں جب بھی کوئی کام لیا ہے I took it with all the responsibility. اگر کوئی مجھے کچھ کہتا ہے تو میں کہتا ہوں کروں گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیسے ہوگا. مجھے اس کے پاس بھاگ بھاگ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب کیسے ہوگا. جب میں نے لے لی ہے then I will do it. I will do my best. آج ذمہ داریاں چرچ میں لوگ لے لیتے ہیں، پادری بھاگا پھرتا ہے پیچھے، ہوا ہے نہیں ہوا، آیا نہیں آیا، کب آیا کب نہیں آیا. No one knows. There is no responsibility. آپ اس کو ایک ایکسٹرا بوجھ سمجھ کے لے لیتے ہیں تو پھر برکت بھی ویسی ہوگی. جو کچھ کریں یہ جان کے کریں کہ خداوند کے لیے کر رہے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی شخص میرے لیے کچھ نہیں کر رہا. میں اگر کچھ کر رہا ہوں تو میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہا. کسی کا کسی پہ احسان نہیں ہے. جو کچھ کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے آپ نے، تو پھر خدا ہماری زندگیوں میں برکت کو ڈالے گا. جب بچے ہمارے سامنے ہیں، سنڈے اسکول ٹیچر جب وہ بچے شرارتیں بھی کریں گے، کبھی وہ نہیں سنیں گے، کبھی وہ تنگ کریں گے، پیشنس کے ساتھ آپ لگے رہتے ہیں، بوجھ کے ساتھ، دعا کے ساتھ. آپ نہیں جانتے ان بچوں میں کیسے کیسے خدا کے لوگ بیٹھے ہیں. یہ سیٹ جس میں بیٹھتا ہوں، یہ جگہ جہاں پہ خوائر کے بہن بھائی، ہمارے بھائی آ کے خدمت کرتے ہیں، یا آپ جو خدمت کر رہے ہیں پیچھے بیٹھ کے، اس جگہ پہ کون کون سا بچہ بیٹھا ہوگا؟ یا کوئی ایسا بچہ ہے جو یہاں آ کے کلام سنائے گا، نیچے سارے پادری بیٹھے ہوں گے اس علاقے کے آ کے اس کو سننے کے لیے. No one knows. ان کی کیئر کریں، انہیں ٹرین کریں، ان کی مدد کریں. خدا نے قیمتی اثاثہ آپ کو اور مجھے ہاتھوں میں سونپا اور بخشا ہے. دیانتدار جانا تھا اس نے ہمیں. اس نے سوچا تھا یہ بڑا ٹرسٹ وردی بھائی ہے، یہ بڑا ٹرسٹ وردی بہن ہے، یہ ٹرسٹ وردی بیٹا اور بیٹی ہے، ان کو دو میرا یہ عظیم تحفہ گفٹ بچے کی صورت میں. کیا کیا ہم نے اس کے ساتھ؟ کیا کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ؟ مجھے اور آپ کو خدا ان کا کام کرنا ہے، ان بچوں کی زندگی میں سیڈ کو بونا ہے. ایک درخت کے پاس آپ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اس درخت پہ لگے سیب گن سکیں. آپ ایک درخت پہ لگے سیب تو گن سکتے ہیں، لیکن صرف خدا جانتا ہے کہ ایک بیج کے اندر کتنے سیب موجود ہیں. No one can count. سائنس نے ابھی ایسی ترقی نہیں کی کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ اس بیج کے اندر اتنے سیب جو ہیں اپنی پوری لائف میں جب یہ درخت بنے گا تو دے گا. گاڈ نوز. یہ وہ بیج ہیں جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں، آپ نہیں جانتے ان پہ کتنے سیب لگیں گے. اس لیے ہمیں اس بیج کی حفاظت کرنی ہے اور انہیں خداوند دینا ہے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں. خداوند زندہ بزرگ جلالی آسمانی باپ، میں یسوع کے نام میں اپنے بہن بھائیوں کو تیرے خون میں دیتا، اپنے آپ کو تیرے حضور میں لاتا اور منت کرتا ہے خدا ان بچوں کی جو تو نے دیانتدار جان کے ان کی مختاری ہمیں بخشی ہے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم مل کر اور انڈیویجولی ان بچوں کے لیے آئے خدا نمونے کی زندگی بسر کریں، انہیں مسیح دے سکیں، انہیں انجیل دے سکیں، انہیں کلام دے سکیں، اور آئے خدا انہیں صلیب کا بھید دے سکیں، تاکہ تیرا جلال ان کی زندگیوں میں اور زندگیوں سے پیدا ہو. سنڈے اسکول کی ٹیچرز کو برکت دے، بچوں کو برکت دے، اور اے خدا انہیں اپنے جلال کے لیے قدرت اور کثرت سے استعمال کر. یسوع کے نام میں آمین. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں،
तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ, दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ, बिलखसूस संडे स्कूल इस खिदमत बच्चों के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। मिलके कहेंगे, इस्राएल की सलामती हो। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। एक दफ़ा फिर से संडे स्कूल की टीचर्स और ख़ास तौर पे सारे बच्चों के लिए जोरदार तालियां। वेरी मच। बच्चों ने बहुत अच्छा गीत गाया, जो चंदा उठाया और दुआएं की, रीडिंग्स की। इट वॉज सो गुड। दादा साहब को बेटे बहुत बरकत दे और आपके वालिदैन को भी कसरत से बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। आज की जो दावत है, आज का जो खाना है, 4 फैमिलीज की तरफ से है। भाई संजय की फैमिली की तरफ से, बहन मोनिका की फैमिली की तरफ से, भाई राजू की फैमिली की तरफ से और भाई अनिल की फैमिली की तरफ से। हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे और खुदावंद का हाथ आपकी जिंदगी पर ठहरा रहे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू।